العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. جیسا کہ میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ معرفت امام ہے، تو اسی عنوان سے منسلک میں نے ایک روایت پڑھی جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، کہ کوئی بھی شخص جب مرے اور مرنے کی حالت میں اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھے تو اس کا جو مرنا ہوگا وہ جاہلیت کا مرنا ہوگا۔ تو یہ روایت ہر زمانے کے ساتھ مربوط ہے کہ ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے اس زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ یہ معرفت حاصل کیے بغیر مرتا ہے تو پھر اس کا مرنا جاہلیت کی موت ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ اس کے بارے میں جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جاہلیت کی موت یعنی کیا، تو امام نے فرمایا جاہلیت کی موت یعنی گمراہی کی موت، یعنی وہ شخص گمراہ ہو کر مرے گا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے۔ گمراہ ہو کر مرے گا یعنی اس کی موت جو ہوگی وہ حق پر نہیں ہوگی، وہ باطل پر مرے گا اور اس کی جو آخرت ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ متواتر ہے، کچھ الفاظ میں ایسے استعمال کروں گا جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسان الفاظ میں بیان کروں۔ آپ بھی اگر دقت کریں گے تو میرے لیے سمجھانا آسان ہوگا۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت جو کثرت سے نقل ہو، مختلف سندوں سے نقل ہو، اور اتنی زیادہ نقل ہو کہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ روایت ایک معصوم سے صادر ہوئی ہے، اس روایت کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے بعض علماء کا ماننا ہے کہ یہ روایت بھی متواتر ہے، کثیر سندوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ لیکن تواتر کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک تواتر لفظی ہوتا ہے اور ایک تواتر معنوی ہوتا ہے۔ تواتر لفظی کہتے ہیں جب اسی الفاظ سے وہ روایت مختلف سندوں سے نقل ہو، یعنی جو راوی نقل کرتا ہے اسی الفاظ میں نقل کرتا ہے کہ پیغمبر نے یہی الفاظ بولے تھے، تو وہ جو الفاظ اگر ہر سند میں متفق ہوں اور ایک جیسے ہوں اس تواتر کو تواتر لفظی کہا جاتا ہے۔ اور ایسی روایات بہت کم ہیں جو کہ تواتر لفظی رکھتی ہوں، جیسے کہ ایک روایت جو متواتر لفظی ہے اس کا مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت سے ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو روایت میں نے پڑھی کہ جو بھی شخص بغیر معرفت امام زمانہ مرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یہ متواتر لفظی نہیں ہے،
اگر بعض علماء اس کو متواتر کہتے ہیں تو متواتر معنوی کہتے ہیں، اور متواتر معنوی یعنی یہ کہ الفاظ مختلف نقلوں میں ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن معنی ایک جیسی ہوتی ہے۔ چاہے پھر شیعہ سند سے نقل ہو پھر بھی وہی معنی ملے گی، چاہے سنی سند سے نقل ہو پھر بھی وہی معنی ملے گی۔ تو یہ روایت اور اس کا مفہوم جو ہے وہ متواتر معنوی ہے۔ اگر ہم اس کو متواتر معنوی کہیں گے تو پھر ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس روایت کا ہی مفہوم سنی سند میں بھی نقل کیا گیا ہے، پھر جا کے اس کا تواتر ثابت ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے چند سندیں جو کہ اہل سنت سے نقل کی گئی ہیں اس کی ہم مفہوم روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ ایک معروف مذاہب اربعہ جو اہل سنت کے ہیں، چار معروف مذہب جس کو ہم حنبلی، شافعی اور مالکی کہتے ہیں اور حنفی کہتے ہیں، ان میں سے ایک مذہب جو ہے وہ حنبلی مذہب ہے جو احمد ابن حنبل سے مربوط ہے۔ احمد ابن حنبل کا ایک کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے مسند احمد ابن حنبل، اہل سنت کا کتاب ہے۔ وہ اپنے کتاب میں یہ روایت نقل کرتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ مفہوم کے اعتبار سے آیا وہ ہماری شیعہ روایت سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ روایت ہے کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی شخص ہر زمانے میں جب وہ مرے لیکن بغیر کسی امام کی بیعت کے مرے، بغیر اس کے کہ وہ اپنے زمان کی امام کی معرفت حاصل کرے اور بغیر بیعت کے اگر وہ مر جائے تو احمد ابن حنبل بھی کہتا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور اس نے یہ روایت پیغمبر سے نقل کی ہے، اور جاہلیت کی موت وہی گمراہی کی موت ہے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے یہ اہل سنت کی روایت اور وہ ہماری شیعہ روایت ایک ہی ہے۔ نہ صرف یہ، ایک اور کتاب ہے صحیح مسلم کے نام سے، اس کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے جو کہ پیغمبر سے منسوب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، کہ جو شخص اپنا ہاتھ بیعت سے کھینچ لے، یعنی اپنے زمانے میں کسی امام کی بیعت نہ کرے تو وہ قیامت کے دن خدا سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی، اس کا کوئی امام نہیں ہوگا، اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ، پھر کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً، اور اگر کوئی شخص ایسے مرے کہ اس کی گردن پر کوئی بیعت نہ ہو، کسی امام کی معرفت اس نے حاصل نہ کی ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو اب یہ روایت اور احمد ابن مسند کی روایت، مسند احمد ابن حنبل کی روایت اور پھر ہماری روایت، تینوں کا آپ مقایسہ کریں، مفہوم ایک ہی ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر اس کی معرفت کے مرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، یعنی گمراہی اور باطل کی موت مرو گے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ اچھا، یہ جو روایت ہے من مات لم یعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ، اس روایت سے دو مفہوم نکلتے ہیں جو کہ مسلمان اس روایت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ توجہ میری طرف ہو، دو مطلب نکلتے ہیں اس روایت سے۔ پہلا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب پیغمبر فرماتے ہیں امام زمانی، تو یعنی ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، پہلا یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اور دوسرا جو پیغمبر فرماتے ہیں من لم یعرف، تو پھر جاہلیت کی موت مرے گا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھر اس امام کی معرفت حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دو مطلب، ایک تو ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس کی معرفت رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دو مطلب میں ان کی وجوہات پہ بات کروں گا کہ کیوں ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے اور کیوں اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دونوں مطالب کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عقل اور نقل یعنی روایت اور عقل کے ذریعے ثابت کروں گا کہ یہ دونوں مطلب واضح ہیں اور ضروری ہے کہ ہر زمانے میں امام ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کی معرفت حاصل کیے بغیر ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ پہلا جو مفہوم ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اس کی 4 علتیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ میں مشکل الفاظ استعمال کروں گا، آپ کے ذہن پر دباؤ آئے گا، لیکن پوری کوشش کروں گا کہ ان کو آسان الفاظ میں بیان کروں، آپ کی دقت کا پاسدار ہوں۔ پہلی جو علت بیان کی جاتی ہے امام کے ہونے کے ضروری ہونے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم جو توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس توحید کے عقیدے میں ہم 2 چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خلقت میں خدا کے محتاج ہیں، یعنی ہمیں وجود میں آنے کے لیے ایک خالق کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں خلق کرے۔ ایک تو یہ ہمارا عقیدہ ہے توحید کا، لیکن یہاں پر توحید ختم نہیں ہوتی۔ توحید کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مخلوق خلقت کے بعد بھی اپنی بقا کے اندر بھی خدا کی محتاج ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں خدا نے خلق کر کے نعوذ باللہ اہل بیت کے حوالے کر دیا اور پھر ہمیں باقی رہنے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ باطل عقیدہ اور شرک ہے۔ 8ویں امام نے اس عقیدے کی مذمت کی ہے جس کو تفویض کہا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ مفوضہ کو امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مضمون قرار دیا ہے، اور امام نے یہ بتایا کہ توحید یعنی یہ کہ جیسے تم خلقت میں خدا کے محتاج ہو ویسے بقا میں بھی خدا کے محتاج ہو۔ اب یہ جو ہم بقا میں خدا کے محتاج ہیں، اس کی کیا مراد ہے؟ اس کی مراد یہ کہ ابھی جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ جو دن ہے، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ ہر چیز جو اس عالم میں حرکت کر رہی ہے، اس کو باقی رہنے کے لیے خدا کے فیض کی ضرورت ہے۔ خدا جب فیض دیتا ہے، وجود بخشتا ہے، تو یہ ساری کائنات چلتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم خدا کے فیض سے منقطع ہو گئے تو یہ عوالم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے توحید کے اندر، بقا کے اندر خدا کے محتاج ہونے کا مطلب۔ اب یہ جو خدا کا فیض ہمیں لمحہ لمحہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات میں ہر زمانے میں کوئی حجت موجود ہو جو ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ بن سکے تاکہ ہمیں خدا سے فیض لے کر دے، جو کہ وجہ بنے، باعث بنے کہ خدا ہمیں فیض بخشے۔ اور اسی فیض کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام زمانہ ہو جو ہمیں خدا سے فیض وصول کر کے دے اور ہم زندہ رہ سکیں۔ یہ صرف میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حدیث قدسی میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، یعنی اللہ، کیونکہ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈائریکٹ الفاظ نقل کی جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ سے ڈائریکٹ الفاظ پیغمبر کے لیے نقل کیے جاتے ہیں کہ اے پیغمبر، لولاک ما خلقت الافلاک ولا الدنیا ولا الارض، اے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ دنیا خلق کرتا، نہ افلاک خلق کرتا، نہ یہ زمین خلق کرتا۔ یعنی اگر میں نے ان چیزوں کو، ان عوالم کو خلق کیا ہے تو تمہاری وجہ سے خلق کیا ہے، تو ان کو باقی رہنے کے لیے بھی
یا پیغمبر کا ہونا ضروری ہے یا ان کے کسی خلیفے کا ہونا ضروری ہے، کسی معصوم کا اور کسی حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ عوالم برقرار رہیں۔ اسی لیے ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ انشاءاللہ کہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو۔ میں ایک اور وجہ بیان کروں گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اصطلاح ہے علم عقائد کے اندر جس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف۔ قاعدہ لطف، آپ نے پہلی بار یہ لفظ سنا ہوگا میرے اندازے مطابق۔ میں آپ کو اس کی معنی سمجھاتا ہوں کہ قاعدہ لطف یعنی کیا۔ قاعدہ لطف یعنی یہ کہ جب خداوند حکیم، ایک حکیم خدا جب کسی مخلوق کو خلق کرتا ہے تو اس کو خلق کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ ساتھ میں اس کو ہادی بھی دیتا ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے اور اس کو حق کا راستہ دکھا سکے۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف۔ یعنی ہر زمانے میں خدا اگر مخلوق خلق کرتا ہے تو ساتھ میں ایک رہنما بھی خلق کرتا ہے، تو وہ کبھی نبی ہوتا ہے، کبھی پیغمبر ہوتا ہے، کبھی امام معصوم ہوتا ہے، کبھی امام زمانہ ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں تو خدا ان کے ذریعے اپنے مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس قاعدہ لطف کے لیے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی مخلوق وجود میں آئے گی تو اللہ اس کو ایک ہادی بھی دے گا جو اس کو حق تک پہنچا سکے، صراط مستقیم تک پہنچا سکے۔ اسی لیے ہر زمانے میں امام زمانہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اب تک دو وجہ میں نے بتائی۔ ایک میں نے یہ بتائی کہ کیونکہ ہمیں خدا کے فیض کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمیں ایک واسطہ چاہیے، بس امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ بتایا کہ قاعدہ لطف کے مطابق ایک حکیم خدا جب مخلوق کو خلق کرتا ہے تو اس کو ہادی دینا ضروری ہے، تو اس لیے ہر زمانے میں امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو تیسری وجہ بیان کی جاتی ہے امام کے ہونے کی وہ یہ آیت ہے سورہ رعد کی 7ویں نمبر آیت جس میں خدا فرماتے ہیں پیغمبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے پیغمبر تم ڈرانے والے ہو، تم ڈرانے والے ہو۔ ویسے تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، خدا نے پیغمبر کو ہمارے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا، لیکن پیغمبر جیسے رحمت ہوتے ہیں اور ایک تعادل برقرار رکھنے کے لیے، توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت خدا کے ساتھ ساتھ خدا کے عذاب کے بارے میں بھی بتائے، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ صرف امید میں ہوں کہ خدا ہمیں بخش دے گا، یہ بھی خوف ہو کہ اگر گناہ کریں گے تو پھر عذاب بھی دے گا، تاکہ وہ توازن برقرار ہو سکے۔ اسی لیے پیغمبر رحمت للعالمین کے علاوہ منذر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، شراب پینے کی یہ سزا ہے، زنا کی یہ سزا ہے، فلان گناہ کا یہ عذاب ہے، تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا آئے اور ہم حق کے راستے کو اپنائیں۔ تو اسی لیے خدا کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر تم ڈرانے والے ہو۔ ہمارے بحث سے جو مربوط آیت کا حصہ ہے وہ اب آ رہا ہے۔ آگے خدا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا، میں نے ہر قوم کے لیے چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو اس کے لیے ہادی مقرر کیا، تو چاہے وہ یہ زمانہ ہو چاہے اس سے پہلے زمانہ ہو، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہونا ضروری ہے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے جس کی ہمیں معرفت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ چوتھی دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے وہ احادیث ہے۔ اہل بیت سے
تین ایسی روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک روایت جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہے کہ امام فرماتے ہیں یقول الامام الصادق ان الارض لا تخلو الا وفیہا امام۔ امام فرماتے ہیں کہ زمین خالی نہیں ہوتی مگر اس میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو۔ ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ زمین کسی بھی وقت امام سے خالی نہیں ہوتی، تو یعنی ہر زمانے میں امام زمانہ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری روایت وہ ایک حسین ابن ابی العلا نامی راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ تکون الارض لیس فیہا امام، یا امام آیا ایسا ممکن ہے کہ زمین پر کوئی امام نہ ہو؟ تو امام کہتے ہیں لا، امام کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ زمین پر کوئی امام نہ ہو، ہمیشہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور سوال بھی کرتے ہیں، وہ بھی بہت ہی یعنی ہمارے بحث سے مربوط نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑی کام کی بات ہے۔ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یکون امامان، اے میرے امام مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں دو امام ہوں؟ تو پھر امام جواب میں کہتے ہیں لا الا واحدہما صامت، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں دو امام ہو مگر یہ کہ جو دوسرا ہوگا وہ صامت ہوگا یعنی خاموش ہوگا، یعنی وہ اس پہلے والے کی پیروی میں ہوگا، اس کا تابع ہوگا۔ جب پیغمبر اور مولا کائنات دونوں زندہ تھے تو مولا کائنات پیغمبر کے نزدیک صامت تھے، ان کے تابع تھے، ان کے پیروی میں تھے، اور جب مولا کائنات اور مولا حسن اور مولا حسین تینوں ساتھ میں تھے تو اس وقت مولا کائنات کے پاس امامت تھی اور مولا حسن اور مولا حسین صامت تھے، یعنی وہ مولا کے تابع تھے۔ تو یہ بھی ایک سوال کا جواب مل گیا کہ ایک زمانے میں دو امام نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے تو دوسرا صامت اور خاموش ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تیسری روایت وہ بھی چھٹے امام سے منسوب ہے جس میں امام فرماتے ہیں لا یصلح الناس الا بامام ولا تصلح الارض الا بذلک۔ امام فرماتے ہیں کہ زمین کی اصلاح ممکن نہیں ہے مگر امام کے ذریعے۔ اگر زمین میں اصلاح ہونی ہے، اگر زمین میں ہدایت دینی ہے لوگوں کو تو وہ صرف اور صرف امام کے ذریعے ممکن ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اس زمین پر کوئی نہ کوئی امام کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہماری اصلاح کرے۔ صرف یہی کہتے ہیں وَلَا تَصْلُحُ الْأَرْضُ إِلَّا بِذَلِكَ، زمین کی اصلاح ممکن ہی نہیں مگر امام کے ذریعے۔ تو ہر زمانے میں اس زمین کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ایک امام ہو جو کہ اس کی اصلاح کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ جو دوسرا مفہوم اس روایت سے نکل رہا تھا، ایک تو یہ کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اس کی میں نے 4 دلیلیں آپ کو دی، اور دوسرا یہ کہ اس امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر جاہلیت اور گمراہی کی موت مریں گے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ سوال ضروری ہے کہ معرفت یعنی کیا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، یہ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ کیا معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ امام کا یہ نام ہے، یہ لقب ہے، اتنی بیویاں ہیں، اتنے بچے ہیں، والدین کا نام یہ ہے؟ کیا یہ معرفت کی مراد ہے؟ اگر یہ معرفت کی مراد ہے تو پھر یہ تو آج کل ایک کافر بھی ویکیپیڈیا پہ سرچ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ امام زمانہ کا کیا نام ہے، کیا لقب ہے، ان کے والدین کا کیا نام ہے۔ تو یہ تو معرفت نہیں ہوئی۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفت کا ایک حصہ ہے لیکن اس کو آپ معرفت نہیں کہہ سکتے۔ معرفت یعنی یہ کہ پختہ یقین رکھنا
کہ یہ جو امام زمانہ ہے ان کے پاس جو منصب ہے یہ ان کو خدا نے عطا کیا ہے۔ یقین رکھنا کہ یہ جن منصب الہی پر فائز ہیں یہ ان کو خدا کا دیا ہوا ہے، ان کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے۔ کسی عام لوگوں کا یا کسی جمہور کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کرسی پہ بٹھا دیں۔ اس منصب الہی پر بٹھانے کا حق صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، اور اس پر یقین رکھنے کو معرفت کہا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے معرفت کی۔ اور ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف یہ پختہ یقین رکھنے کو معرفت کہا جاتا ہے یا اس یقین کے بعد کسی اور مرحلے کی طرف بھی جانا ہے؟ ایک ایسا مرحلہ کہ امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے اقوال پر بھی پیروی کروں، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ پھر معرفت ناقص ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایمان یعنی اگر آپ یقین حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو معرفت کا مطلب یہ ہے ایک تو یقین حاصل کرنا دل سے، اور پھر اس کا اقرار کرنا زبان سے، اور پھر اس کو اپنے اعضاء میں اپنے عمل میں ظاہر کرنے کو معرفت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر معرفت مکمل ہوتی ہے، یقین سے شروع ہوتی ہے اور عمل پہ تمام ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت امام زمانہ۔ صلی اللہ علیہ محمد کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو میں ان کا جو ہماری گردن پر حق ہے اس کے بارے میں بھی ایک تذکر، ایک نصیحت، ایک مشورہ نہ صرف آپ کو خود کو بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کا ہمارے اوپر ایک حق بنتا ہے کہ ہم کم از کم دن میں ایک بار اپنے امام کو یاد کیا کریں۔ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ دن میں کم از کم ایک بار ہم ان کو یاد کیا کرے، ان کو سلام بھیجا کرے۔ اس کا ایک آسان نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز فجر کے لیے انشاءاللہ آپ سب جاتے ہوں گے۔ نماز فجر کے لیے ہے مفاتی میں کہ نماز فجر کے بعد ایک مخصوص زیارت ہے امام زمانہ کی، بہت ہی چھوٹی سی 5-6 لائنوں کی زیارت ہے۔ جب بھی آپ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو اس کے بعد یہ 5-6 لائنیں امام زمانہ کے لیے پڑھا کریں، ان پر سلام بھیجا کریں، ان کی بیعت کا اعادہ کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ میں آپ پر مانتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، میں آپ کا منتظر ہوں۔ کم از کم دن میں ایک بار ہم اس قسم کی ایک عہد کی یعنی ایک وعدے کو دوہرائیں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم کس امام کو ماننے والے ہیں۔ سلام علیہ محمد علیہ۔ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ 4 سے 5 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، سورہ زاریات کی آیت ہے 56 نمبر آیت۔ خدا فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر صرف اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ نعوذ باللہ، خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس رب کی عبادت کریں۔ خدا نے ہماری خلقت کا مقصد یہ بنایا ہے تاکہ ہم بندگی کریں اور خدا کی عبادت کریں تاکہ کامیابی کے درجے تک پہنچ سکیں۔ اب یہ جو بندگی ہے خدا کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس خدا کی معرفت ہو، شناخت ہو، آپ پہچانیں اپنے خدا کو تاکہ اس کی عبادت کر سکیں۔ تو معرفت خدا بھی ضروری ہے۔ اب اسی معرفت خدا جو کہ ضروری ہے عبادت کے لیے، تیسرے امام حسین علیہ السلام
سے پوچھا گیا کہ یا امام معرفت خدا یعنی کیا؟ امام کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام نے معرفت خدا کے بارے میں کیا کہا۔ امام نے معرفت خدا کے بارے میں کہا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہ طاعتہ۔ ہر زمانے کے انسان کے لیے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اس کی کوئی وجہ ہے کہ معرفت خدا کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں؟ کیونکہ جب صحیح ہادی کو پہچانیں گے، صحیح رہنما کو پہچانیں گے تو وہ ہمیں صحیح خدا کی طرف رہنمائی کرے گا۔ جب صحیح خدا کی طرف رہنمائی کرے گا تو معرفت خدا حاصل کر کے ہم اس خدا کی عبادت کر سکیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اگر حقیقی معبود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ امام زمانہ کو بطور امام ہمارے لیے ہادی مقرر کرنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمت جانتے ہیں، نعمت یعنی اس کا کرم، اس کا تحفہ۔ جیسے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، رزق دیتے ہیں، جان اور مال اور اولاد اور ہر قسم کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہمارے لیے ایک ہادی مقرر کرتے ہیں۔ اس نعمت کی معرفت حاصل نہ کرنا کفران نعمت کا جرم کہلاتا ہے۔ کفران نعمت یعنی یہ کہ آپ نعمت کا شکر ادا نہ کریں، اس کو ٹھکرا دیں۔ جب امام جیسی نعمت آپ کو دی گئی ہو اور آپ اس کی معرفت نہ کریں، یعنی آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا، اور اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ کفران نعمت کتنا بڑا جرم ہے، میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 7ویں نمبر آیت پڑھتا ہوں، جس میں خدا فرماتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندوں، اگر میں تم لوگوں کو نعمت دوں اور تم اس نعمت کا شکریہ ادا کرو تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ ایک اولاد دوں اور شکر کرو گے تو پھر دوسری بھی دوں گا، مال دوں شکر کرو گے تو اور بھی دوں گا۔ لیکن اگر میری نعمت کو ٹھکرا دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر میری نعمت کو ٹھکرا دیا تو پھر میرا عذاب شدید ہے۔ اور جب خدا کہتا ہے کہ میرا عذاب شدید ہے تو واقعاً شدید ہے۔ ان شدید عذابوں میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں جس کو آب حمیم کہا جاتا ہے۔ حمیم ایک پانی تھا، قرآن میں اس کا 13 بار ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شدید عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہنم کی انٹرنس میں ایک حوض ہوگا جس میں اندر آب حمیم ہوگا، اور یہ پانی ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ جب بھی کوئی جہنمی داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس حوض، اس ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کا جب گوشت اور اس کی کھال جب جلتی ہے تو دوبارہ بنتی ہے، پھر جلتی ہے، پھر دوبارہ بنتی ہے۔ یہ ہے آب حمیم کا عذاب، کہ یہ آب حمیم جب آپ کے سر پر، جب جہنمی کے سر پر ڈالا جائے تو وہ سر کو جلاتے ہوئے، مغز کو جلاتے ہوئے ہمارے جسم کے اندر جائے گا۔ اتنا شدید عذاب کہ جب جہنمی پیاسے ہوں گے تو اللہ ان کو آب حمیم پلائے گا، اور جب یہ آب حمیم کو اپنے چہرے کے نزدیک کریں گے تو ان کی جو کھال ہوگی وہ جلنے لگے گی، اور پھر وہ پینے سے جب انکار کریں گے تو خدا ان کو زبردستی یہ آب حمیم پلائے گا، اور یہ جب گردن سے نکل کر اس کے بطن میں، شکم میں جائے گا تو یہ جلاتے جلاتے اندر جائے گا۔ اتنا شدید عذاب ہے، اور اس قسم کا عذاب ہے اس کے لیے جو کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو ٹھکراتا ہے۔ جب وہ اس کی معرفت نہیں رکھتا اور اس نعمت کو ٹھکراتا ہے تو اس شدید عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دوسری وجہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کی معرفت رکھنا ضروری ہے تو وہ ہے
کیونکہ معرفت ایمان کی نشانی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں معرفت امام زمانہ ہو، ورنہ ہم پھر مومن نہیں رہیں گے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ ابان بن تغلب جو کہ چھٹے امام کے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا من عرف الائمہ ولم یعرف امام زمانہ امومن ہوا، اے میرے امام اگر کوئی شخص اپنے سابق اگر کوئی شخص اپنے سابق امام جو بھی ہیں، مثلا چھٹے امام کا دور ہے، پہلے 5 اماموں کی معرفت حاصل کرتا ہے لیکن وقت کے امام جو کہ چھٹے امام ہیں اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، تو کیا وہ مومن ہے؟ تو امام نے کہا لا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر امام سے پوچھا اہو مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو کہا نعم، ہاں اس کو تم مسلمان کہہ سکتے ہو لیکن مومن نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جو سین امامی ہیں اور شش امامی ہیں، یہ مولا حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، تو کیا یہ بخش دیے جائیں گے؟ تو یہ امام کا جواب ہے ان کو، اگر وہ 3 اماموں کو 6 اماموں کو مانتے ہیں لیکن وقت کے امام کو نہیں مانتے تو ہمارے امام کے زبانی وہ مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ اور مسلمان ہونا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جنت کی ویزا ایمان پہ لگتی ہے، جب تک ایمان نہیں ملتا مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس وہ سورہ جو شاید آپ ہر روز پڑھتے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خدا فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم سارے انسان نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں سوائے انسانوں کا وہ گروہ جو کہ ایمان حاصل کرے، نہیں کہا اسلموں کہ مسلمان ہو، آمنو جو کہ ایمان حاصل کرے اور ساتھ میں عمل صالح بھی انجام دے، صرف وہ انسان ہیں جو خسارے میں نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم ایمان کے درجے تک پہنچیں، اور ایمان کے درجے کے لیے معرفت امام زمانہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد کے ساتھ۔ 5 جو اصول دین ہے، توحید، نبوت، امامت، عدل الہی اور معاد، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو اگر کوئی ان پر ایمان لائے تو مسلمان ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا، وہ ہے توحید، نبوت اور معاد، قیامت۔ جب وہ نبوت کو مانے، پیغمبر کو یعنی توحید کو مانے، نبوت کو مانے اور قیامت کو مانے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ ایمان کب آتا ہے اس کے پاس، مومن کب آتا ہے؟ جب ولایت اہل بیت کو مانتا ہے، جب امامت کو مانتا ہے تو پھر مومن ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی مانے کہ خدا عادل ہے۔ جب یہ 500 اصول دین جمع ہوتے ہیں تو پھر انسان مومن کے درجے تک پہنچتا ہے، ورنہ پھر مومن کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تیسری دلیل جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ آخر الزمان میں جب تک ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے ہم اس آخر الزمان کی بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اعرف امامک فإنک اذا عرفت لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، جب تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو گے تو پھر تمہیں کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہوگا، یعنی پھر تم اس آخر زمان کی بلاؤں سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ پھر چاہے وہ ظہور امام زمان دیر سے ہو یا جلدی ہو، جب تم نے معرفت حاصل کر دی تو آخر زمان میں تمہیں کوئی نقصان حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ آخر زمان میں بلاؤں سے محفوظ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ چوتھی وجہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے،
وہ یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب روح جسم سے کھینچا جاتا ہے اور جہاں تک پہنچتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جب روح یہاں تک پہنچے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، جب روح نکالا جاتا ہے تو پیروں سے کھینچا جاتا ہے اور سر کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اور یہ روح جب ان گردن کی دو ہڈیوں تک پہنچتے ہیں تو پھر انسان کی چشم برزخ کھل جاتی ہے اور وہ اگلے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے توبہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کے توبہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اور سوال جوابوں میں سے ایک مہم ترین سوال یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی؟ اگر کہے گا ہاں تو اس کی آخرت سنور جائے گی، لیکن اگر کہے گا نہ تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معرفت امام زمانہ حاصل کرنا ضروری ہے، کہ جب روح یہاں پر پہنچے گا تو یہی معرفت کام آئے گی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ حتیٰ فرعون کے بارے میں بھی جو کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں جب اس نے توبہ کی تو خدا نے قبول نہیں کی، وہ بھی اسی لیے تھی کیونکہ فرعون کا جو روح تھا وہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعد اللہ نے اس کی جو توبہ تھی وہ قبول نہیں کی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایک آخری دلیل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں نمبر آیت، جس میں خدا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، ہم نے اس سے پہلے شاید توجہ نہیں کی ہوگی اس کی طرف۔ خدا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے وقت کے امام کے نام سے اٹھاؤں گا، ہر زمانے کے انسان کو اس کے وقت کے امام کے نام سے اٹھاؤں گا۔ تو جس کو اپنے وقت کے امام کے نام کا پتہ ہوگا وہ فائدے میں ہوگا، اور جس کو نہیں پتہ ہوگا وہ نقصان میں ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس کو اٹھایا جائے گا، اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو پھر اس کی آخرت ضائع، اور اگر کر لی تو پھر اس کی آخرت سنور جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ یہ جو مہدویت کا کانسیپٹ ہے امام زمانہ، جو ہم مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ابھی غیبت کبریٰ میں ہیں اور ایک مناسب وقت میں وہ ظہور کریں گے، یہ جو مہدویت کا عقیدہ ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس عقیدے میں ہمارے اہل سنت برادران کے ساتھ کیا اتفاقات ہیں اور کیا اختلافات ہیں؟ کس چیز پر وہ ہم سے متفق ہیں اور کس چیز پہ وہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت برادران بھی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ آخر الزمان میں ایک امام مہدی آئے گا جو کہ اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں۔ تو اختلاف کس جگہ پر ہے؟ اختلاف اس جگہ پر ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ابھی غیبت کبریٰ میں ہیں اور ظہور کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے۔ ان کا جو مشہور نظریہ ہے مہدویت کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے اور اس دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن ان کے یہاں بھی کچھ علماء ہیں جو ہمارے نقطۂ نظر سے اتفاق رکھتے ہیں۔ جیسے شافعی مذہب کا ایک عالم دین ہے جس کا نام ہے ابن طلحہ شافعی،
وہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ امام زمانہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں اور وہ بھی غیبت میں ہیں اور وہ ظہور کریں گے۔ بالکل وہی عقیدہ جو ہم شیعہ رکھتے ہیں، تو ان میں یہاں ایک غیر معروف عقیدہ بھی ہے جو ہم سے ملتا ہے۔ میں آخر میں اپنے اہل سنت برادران کے لیے صرف ایک سوال چھوڑ کر آگے چلا جاؤں گا کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ اس زمانے کے اندر امام زمانہ زندہ ہیں، تو پھر اس حدیث کا جو میں نے آپ کی کتابوں میں سے بھی نقل کی کہ ہر زمانے میں وقت کا امام ہونا ضروری ہے جس کی بیعت کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو جاہلیت کی موت پائیں گے، تو اس حدیث کے بارے میں آپ اپنے نظریے کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں، کیسے اس نظریے کا دفاع کرتے ہیں؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے، تو پھر ہمارے اس زمانے کا امام کون ہے؟ یہ سوال رکھتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ ایک جو مہم سوال ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو روایات موجود ہیں، جیسے کہ پیغمبر اکرم بہار الانوار میں فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل ترین عبادت جو ہے وہ فرج کا انتظار ہے، یعنی امام زمانہ کے ظہور کا انتظار۔ اور ایک اور روایت میں جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اے میرے لوگوں فرج کا انتظار کرو اور خدا سے کبھی نا امید نہ رہو، امید رکھو کہ یہ ہمارے امام زمانہ آئیں گے۔ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انتظار الفرج۔ مولا فرماتے ہیں کہ محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک انتظار فرج ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ انتظار فرج یعنی کیا؟ یہ انتظار فرج یعنی کیا؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ انتظار فرج یعنی یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے اسباب فراہم کرنا، ان کے لیے راستہ ہموار کرنا تاکہ ان کا ظہور آسان ہو، اس کو کہتے ہیں انتظار فرج۔ اور یہ کیا ہے راستہ ہموار کرنا؟ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور معاشرے کی بھی اصلاح کرو، یہ ہے انتظار فرج، کہ اپنی بھی اصلاح کرو اور معاشرے کی بھی اصلاح کرو تاکہ امام کے ظہور کو آسان بنا سکو۔ یہی ہماری اس غیبت کبریٰ میں ذمہ داری ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک آخری بحث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ امام کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں؟ امام کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں؟ دو طریقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ امام کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، امام کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس روایت ہے، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی تین نشانیاں ہیں، پیغمبر کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پیغمبر کا سایہ نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ پیغمبر جب کسی گلی سے گزرتے ہیں تو 2 سے 3 دن تک ان کی خوشبو اس گلی سے ختم نہیں ہوتی، اتنی خوشبو ہوتی ہے ان میں۔ اور تیسری یہ نشانی ہے پیغمبر کی کہ جب وہ کسی درخت یا پتھر سے گزرتے ہیں، درخت یا پتھر کے نزدیک سے گزرتے ہیں، تو وہ درخت یا پتھر ان کے سامنے جھکتا ہے، خشوع کرتا ہے، جو تواضع کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں پیغمبر کی۔ اب شاید کوئی آپ میں سے کہے یہ تو پیغمبر کی نشانیاں ہیں، امام کی نشانیاں یہ کہاں سے ہو گئی؟ تو میں آپ کو ایک اور روایت بتاتا ہوں جو 8ویں امام سے نقل کی گئی ہے، جو 8ویں امام فرماتے ہیں کہ امام کی اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو یہ روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اور کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ علائم ظہور آپ نے سنا ہوگا، ظہور کی علامتیں۔ ظہور کی علامتیں 2 قسم کی ہیں، یا حتمی ہوتی ہیں یا غیر حتمی ہوتی ہیں۔
جو غیر حتمی ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں اور ان کی سند کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ غیر حتمی ہے یعنی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، لیکن دوسری ایک علامتیں ہیں جو حتمی علامتیں ہیں جو ضرور واقع ہوں گی، اور وہ 5 ہیں، اور یہ مستند 5 علامتیں ہمارے یہاں کثرت سے نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی علامت امام کے ظہور کی یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے جبرائیل کی صدا بلند ہوگی، آسمان سے جبرائیل کی صدا بلند ہوگی جو سب کے کانوں تک پہنچے گی، جس میں وہ بتائے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اتمام حجت کرے گا۔ دوسری نشانی جو حتمی ہے وہ ہے سفیانی کا خروج۔ ایک سفیانی نام کا ملعون شام سے خروج کرے گا، یہ بھی نشانی ہے۔ تیسری حتمی نشانی ہے کہ یمن سے ایک یمنی سید قیام کرے گا، ایک یمنی سید قیام کرے گا جو کہ امام کا مددگار ثابت ہوگا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو سفیانی ہے یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہوگی جس کو بیدا کہا جاتا ہے، بیدا کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر سفیانی اور اس کا جو لشکر ہے وہ دب کے زمین کے اندر چلا جائے گا۔ یہ چوتھی نشانی۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ امام کے ظہور سے کچھ وقت پہلے مسجد الحرام میں کعبے کے نزدیک رکن اور مقام کے درمیان ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ نفس زکیہ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اس کا قتل ہوگا۔ یہ 5 نشانیاں ہیں امام زمانہ کے ظہور کی۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے اور اس امام کی معرفت رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس طریقے سے معرفت رکھنا ضروری ہے جسے پیغمبر عمار کو کہتے ہیں، یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک ما علی ودع الناس۔ اے عمار، وقت کے امام کی معرفت ایسے حاصل کرو کہ جب تم دیکھو کہ علی ایک طرف جا رہا ہے اور ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے تو تم اس طرف جانا جس طرف علی جا رہا ہو۔ اتنا یقین ہونا چاہیے وقت کے امام کے اوپر کہ سب ایک طرف چلے جائیں، جس طرف میرا وقت کا امام ہو ہمیں اس طرف جانا ہے۔ بالکل اسی طرح جب 61 ہجری میں جب مولا حسین مکے میں اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت کے حاجیوں کے لیے بھی یہ شناخت حاصل کرنا ضروری تھی کہ جب وقت کا امام کربلا کی طرف جا رہا ہے تو پھر حق عرفات کی طرف نہیں کربلا کی طرف ہے، کیونکہ وقت کا امام جب حج کو عمرے میں تبدیل کر کر اب عرفات کی بجائے کربلا کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری تھا کہ حق عرفات کی طرف نہیں کربلا کی طرف ہے۔ اسی معرفت پر فائز تھے ہمارے ابو الفضل عباس جو کہ اس کاروان میں شامل ہوئے۔ اس شہید کا یہ درجہ ہے کہ کربلا کے شہداء میں مولا حسین کے بعد جو افضل ترین شہید ہے وہ یہ ہستی ہے ابو الفضل عباس، جس کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میں امام معصوم تم پر قربان جاؤں۔ یہ ان کا مقام تھا۔ اس ہستی کے القاب میں سے ایک لقب تھا باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ آیت اللہ آسیانی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو ایک خواب کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک نیند کے عالم میں خواب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میں مولا حسین کے حرم کے اندر ہوں اور وہاں پر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے، مولا کائنات تشریف فرما ہے، اور پھر ایک فرشتہ آتا ہے پیغمبر کو عرض کرتا ہے کہ یا پیغمبر، عباس کی زری سے ایک عورت ہاتھ پکڑ کے باب الحوائج کا خطاب لے کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے جوان بیٹے کو شفا عطا کر۔
اے پیغمبر کیا آپ اس کے لیے شفا عطا فرمائیں گے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس جوان کی تقدیر میں شفا نہیں لکھی۔ وہ فرشتہ واپس جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آتا ہے اور وہی الفاظ تکرار کرتا ہے کہ پیغمبر وہ عورت ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ باب الحوائج میرے جوان بیٹے کو شفا عطا کر۔ پیغمبر پھر یہی کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں شفا نہیں لکھی۔ لیکن پھر تیسری بات میرے مولا عباس خود تشریف لے کر آتے ہیں اور ان کا ظاہر وہی حلیہ ہوتا ہے جو کہ عاشور کے دن ہوتا ہے۔ دونوں بازو قلم ہوئے، تین آنکھوں میں پیوست ہوا اور پیغمبر کو عرض کرتے ہیں کہ یا تم اس جوان کی تقدیر بدل دیں یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب چھین لیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم اس جوان کی تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم سے باب الحوائج کا لقب نہیں چھینیں گے، اور اس ماں کے بیٹے کو شفا ملتی ہے۔ یہ میرا امام جب عاشور کے دن اپنے امام سے اجازت مانگتا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں جنگ کے لیے آگے بڑھوں، تو میرے امام اس مولا عباس کو کہتے تھے کہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے اور پھر بچوں کو العطش کی صدا بلند ہوتی ہے تو مولا عباس دوبارہ اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے فرات کی طرف جانے دیں، میں وہاں سے پانی لے کر آؤں۔ تو پھر مولا حسین وہی جملہ کہتے ہیں کہ عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو مولا فرماتے ہیں مولا اب کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اب کوئی لشکر نہیں بچا، مجھے اجازت دیں میں فرات سے پانی لے کر آؤں۔ حضرت عباس کو اجازت ملتی ہے۔ حضرت عباس جب فرات کی طرف بڑھتے ہیں تو ملونوں نے فرات پر ایک لشکر کو کھڑا کیا ہوا تھا، جس لشکر کی یہ ذمہ داری تھی کہ کاروان حسینی میں سے کوئی بھی پانی تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن مولا عباس اس لشکر کو چیر کر فرات تک پہنچتے ہیں، ہاتھوں میں پانی اٹھاتے ہیں اور مقتل کے الفاظ ہیں فَتَذَكَّرَ أَخَاهُ، ان کو اپنے بھائی کی پیاس یاد آتی ہے اور پانی کو واپس پھینک دیتے ہیں، مشکینے کو بھرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور پھر جنگ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ جب جنگ لڑتے ہیں تو پیچھے سے ایک ملعون مولا کے دائیں ہاتھ کو قلم کر دیتا ہے۔ مقتل میں ہے جب مولا کا دائیں ہاتھ قلم ہوتا ہے، مولا یہ شعر پڑھتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم تم بھلے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو، میں ہمیشہ اپنی دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ امام لڑتے رہے، ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دایاں ہاتھ کہاں کرتا ہے اور پھر بایاں ہاتھ کہاں کرتا ہے۔ یہ جو فاصلہ ہے یہ مولا عباس نے ایک ہاتھ سے لڑ کے طے کیا ہے، ایک ہاتھ سے لڑ کے یہ فاصلہ طے کیا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب امام کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ بھی کٹ جاتا ہے اور پھر امام نے یہ مشکلہ اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا ہے اور ایک مجنون امام کی آنکھ میں تیر کے رس کرتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں ایک چھوٹا سا کنکر بھی چلا جائے نا، اپنے ہاتھ استعمال کر کے وہ نکال دیتے ہیں، لیکن جب مولا عباس کی آنکھ میں تیر تھا ان کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ یہ امام اس حالت، یہ مولا عباس اس حالت میں بھی جب آنکھوں میں تیر تھا، دانتوں میں مشکیزہ تھا، وہ کوشش کر رہے تھے میں آہستہ آہستہ خیمے کی طرف بڑھتا جاؤں، کوشش کر رہے تھے تو پھر ایک ملعون نے مولا کے مشک پر تیر مارا۔ مشکیزے سے جب پانی بہنے لگا مولا ناامید ہو گئے اور پھر جب گرتے ہیں تو ہم چھوٹی سی اونچائی سے جب گرتے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب مولا نیچے گرتے ہیں مولا کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ دور سے مولا حسین علم کو جھکتے دیکھتے ہیں
कमर टूट गई। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।